السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سیدہ زہرا کمال نقوی۔ جیسا کہ پہلے آپ نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی جن میں ہم نے کتابوں کے بارے میں، کتابوں کے تعارف کے بارے میں جو ہے ہم نے بیان کیا کہ ہم ان کتابوں کا تعارف بیان کریں گے، ان کتابوں کے بارے میں آپ کو شناخت فراہم کریں گے کہ جو ہماری حدیث کی، شیعہ کی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو تعارف کروایا 4 کتابوں کا، کتب اربع کا، جو پہلی وہ 4 کتابیں جو لکھی گئیں مکتب تشیع میں، کہ شاید اکثر آپ لوگوں میں سے نہیں جانتے ہوں گے یا بہت سارے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ 100 سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 100 سال تک جو ہے حدیث لکھنے پر ممانعت تھی۔ کیوں ممانعت تھی؟ یہ ایک الگ سے منفرد جو ہے وہ مسئلہ ہے یا ٹاپک ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کتب حدیثی تشیع کی، کہ جن سے اکثر ہمارے جو شیعہ احباب ہیں ناواقف ہیں، اگرچہ کہ اگر بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح سرچ کی جائے، تحقیق کی جائے تو آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ تعارف کتابوں کا، کیونکہ آنے والے ایام محرم کے ہیں اور آپ مجالس وغیرہ میں جب شرکت کریں گے تو علماء سے جب آپ کتابوں کے نام سنتے ہیں تو اکثر افراد جو ہیں وہ اس بات سے قطعاً لا علم ہوتے ہیں کہ یہ کون سی کتابیں ہیں اور کیسی ہیں۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اہل سنت کی یہ بات اچھی لگتی ہے، اور میں اس بات کی قائل ہوں کہ وہ لوگ اگر ان سے کسی حدیثی حوالے سے بحث کی جائے تو وہ کسی بھی حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ اپنی ان سائے ستہ میں سے یا جو ان کی اصل کتابوں ہیں وہ ان میں سے نہ ہو، اگر ان میں سے ہو تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے شیعوں کے پاس جو پیمانہ ہے وہ اس سے لا علم ہے۔ تو جو ہماری 4 کتابیں سب سے پہلی شیعوں کی ہیں، وہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو تعارف کتب اربع کے حوالے سے دیا تھا، اور اس کے بعد آج میں آپ کو تعارف دوں گی اس کتب اربع کے بعد لکھی گئی 2 بڑی حدیث کی کتابوں کا، کہ جو ان کے بعد لکھی گئی۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ کتاب وافی ہے، واو الف فے چھوٹی اے شی چھوٹی اے ی۔ کتاب وافی جو ہے وہ جناب محمد بن مرتضیٰ بن محمود، جو کہ فیض کاشانی کے نام سے معروف تھے، جن کے والد بزرگوار علامہ رضی الدین شاہ مرتضیٰ تھے، انہوں نے 1007 ہجری میں جو ہے اس کتاب کو تالیف کیا۔ اور اس کتاب میں جو ہے وہ جتنی شیعہ کتب اربع، یعنی کہ وہ جو 4 کتابیں جو بیسکس تھیں، جن میں ہم نے کہا کہ کتاب کافی تھی، تہذیب تھی، الاستبصار تھی اور من لا یعذ اللہ فقی، ان 4 کتابوں میں سے جو احادیث اور جو روایات تھیں ان کو چھانٹی کر کے، یعنی کہ حسن اور مستند احادیث کو جمع کر کر 50,000 حدیثوں کو نقل کیا گیا، اور 273 باب ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ علامہ فیض کاشانی نے نہ صرف کہ احادیث کو جمع کیا، ان کو لکھا، بلکہ بہت ساری ایسی احادیث جو عام پڑھنے والوں کے لیے مشکل یا باعث کسی بھی قسم کی الجھن کا باعث تھی، علامہ نے ان کو نہ صرف ان مشکلات کو دور کیا بلکہ ان کی تشریح بھی جو ہے احادیث اور روایت کی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کتاب کے 14 ابواب اور 26 جلدیں ہیں، اور اس کتاب کے بعد کیونکہ یہ پھر اس کے بعد محکم، مستند اور مکمل تر کتاب تھی، جس میں سے بہت ساری ایسی حدیثوں کی چھانٹ بھی کی گئی تھی جن کے راوی جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے یا مستند نہیں تھے یا کسی قسم کا شک و شبہ تھا، تو یہ کتاب کے بے شمار شروح اور حاشیے لکھے گئے۔ یہ 5ویں کتاب تھی جو کہ ان 4 کتابوں سے بھی جامع تر اور وسیع تر اور یعنی
بہت ساری اغلاط سے جو ہے وہ پاک تھی۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب جس کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے وسائل الشیعہ۔ وسائل الشیعہ جو کتاب ہے بہت معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں شیخ محمد بن حسن بن حر عاملی۔ وہ لوگ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام نے، وہ لوگ اکثر شیخ حر عاملی کے ان کی جو مرکز ہے وہ امام رضا کے حرم میں، یعنی ان کے صحن میں ایک طرف دائیں طرف سے جو ہے، اگر آپ باب رضا سے جاتے ہوئے انٹر ہوتے ہیں تو دائیں طرف پہ کر کے صحن جو انٹرس پہ ملتا ہے اس کے دائیں طرف کر کے شیخ حر عاملی کی قبر موجود ہے۔ شیخ حر عاملی جو ہے انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ، یہ ان بقیہ 4 کتابوں، بلکہ میں کہوں گی 5، اور جتنی بھی مختلف احادیث کی کتابیں تھیں ان سب میں سے فقہی حدیثوں کو جمع کر کر، فقہی حدیثوں کو، فقہ عام سننے والے قارئین کے لیے بتاتی چلی جاؤں کہ آپ کے مسئلے مسائل شریعت، یعنی کہ جو فقہا سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یا جتنے بھی باقی فقہی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کی نجاسات، مطہرات اور احکام اور جتنے بھی حکم ہیں ان پر جو ہے، یعنی نکاح کے احکام ہیں، اگرچہ کہ باقی کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن علامہ حر عاملی کے معروف ہیں حر عاملی کے نام سے، آپ نے صرف فقہی حدیثوں کو جو ہے جمع کر کے لکھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 36,000 صرف فقہی حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور یہ 30 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور جتنے بھی ہم جو دین کے یا جو فقہا کے یا جو مجتہدین ہیں یا جو مراجع ہیں یا علماء ہیں، جتنی بھی فقہ کی کتابیں لکھی گئیں یا جو اصل مرجع اس کا ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے کہ جس سے تمام لی گئی روایات، وہ یہی وسائل الشیعہ کتاب ہے کہ جس سے تمام احکامات کو جو ہے ان کی احادیث کو لے کر اور احکامات جو ہیں وہ تشریح لکھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی تک کی 2 کتابیں کہ جو ان کتب اربع کے بعد لکھی گئیں، اور 2 جامع ترین کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا آنے والی ویڈیو میں آپ کو اگلی 2 کتابوں کے بارے میں بتاؤں گی، کہ جن میں سے ایک بتاتی چلی جاؤں جو اکثر شیعوں میں معروف ہے، اور شیعہ حضرات میرے خیال سے اسی ایک کتاب کو یا شاید 2 کتابوں کو جانتے ہیں، کہ ان میں سے ایک ہے بحار الانوار علامہ مجلسی کی، جو کہ ان کے بعد لکھی گئی، اور ایک کتاب جس کو جانتے ہیں حدیث، جسے نہج البلاغہ کے عنوان سے جانتے ہیں، جو سید رضی نے لکھی تھی۔ لیکن بہرحال نہج البلاغہ بہت بعد میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ مجلسی کی بحار الانوار کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ اسے دیکھیں گے، پسند کریں گے، سوال بھی کریں گے، اور کسی کتاب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت یا معاصر میں، یعنی کہ یہ 100 سال میں یا 50 سالوں میں وہ کتاب جو لکھی گئی، آیا وہ مستند ہے یا نہیں، یا اس کے راوی لکھنے والے جو ہیں وہ علماء رجال نے اس کو جو ہے ان کو مستند کہا ہے یا نہیں کہا، کہ اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ضرور بحث کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔